السلام علیکم۔ تو آج ہم جانیں گے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ کہانی کو اچھے سے اور دھیان سے سننے کا۔ آخر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور دھرتی کو بنایا، لیکن انہیں وہ مکمل نہیں لگی۔ تب انہوں نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ فرمانبردار فرشتے مٹی لائے اور اللہ نے اسے آدمی کی شکل دی اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا، اور تب 40 سال کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونک دی، اور جب روح ان میں داخل ہوئی تو وہ چیخے، اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو انہیں ذائقے دار کھانا نظر آیا، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پر سبھی فرشتے اور ابلیس کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سبھی فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ نے اس کی نافرمانی سے ناراض ہو کر اسے جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا۔ اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت زیادہ ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اسی لیے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اللہ نے آدم کو جنت کے سارے جانوروں کے نام سکھائے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتا ہے سوائے گندم کے، اور وہ اپنا سارا ٹائم جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیل کے بتانے لگے۔ کچھ سال بعد پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ پھر پیغمبر جب سو رہے تھے تو اللہ نے پہلی عورت کی تکلیم کی، انہوں نے اس کا نام حوا رکھا۔ پھر ایک دن ابلیس ان کے سامنے آیا اور انہیں وہ پھل کھانے کے لیے اکسایا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ وہ پھل کھاتے ہی وہ دونوں شرمندہ اور اداس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے جنت سے نکال دیا۔ وہ خوب چلے، پھر ایک ندی کے کنارے پر جا کے بس گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا، بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ پھر کچھ سمے بعد حوا جڑواں بچوں کی ماں بنی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے لڑکے کا نام قابل رکھا۔ پھر کچھ سمے بعد انہیں پھر جڑواں بچے ہوئے، انہوں نے اس بار لڑکے کا نام حامل رکھا۔ حامل اور قابل دونوں بڑے ہوئے تو قابل کھیتی کرتا اور حامل بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کا دھیان رکھتا۔ پھر جب دونوں بڑے ہو گئے تو پیغمبر ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سمے اور کوئی خواتین دھرتی پر موجود نہیں تھی، تو حامل کی شادی قابل کی جڑواں بہن سے اور قابل کی شادی حامل کی جڑواں بہن سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حامل کی جڑواں خوبصورت نہیں تھی، قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا، وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر پیغمبر نے اس بحث کا حل کرنے کے لیے اللہ کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی۔ حامل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس نے سب سے اچھی بکری کو چنا اور اس کی قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، اور قابل بہترین سبزی اور پھلوں کی قربانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی جگہ اس نے خراب کو چنا، اور حامل کی شادی قابل کی بہن سے ہو گئی۔ ایک دن حامل دیر تک گھر نہیں آیا تو پیغمبر نے قابل کو اسے ڈھونڈنے بھیجا۔ تھوڑا چلنے کے بعد قابل کو حامل گھر کی طرف آتا ہوا دکھا۔ قابل ابھی بھی حامل سے بہت ناراض تھا کیونکہ حامل کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ یہ بات قابل نے حامل سے بولی تو حامل نے جواب دیا کہ اللہ صرف انہیں قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں ان کا خوف ہوتا ہے۔ قابل یہ سن کر اور ناراض ہوا اور اس نے حامل کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ حامل یہ دیکھا جبکہ وہ قابل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، پر اس نے کہا اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر قابل کو اور غصہ آیا اور اس نے اسے پتھر مار کے اس کا قتل کر دیا۔ جب قابل کو احساس ہوا کہ حامل کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت ڈر گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیغمبر کو یہ بات پتہ چلے۔
پھر اس کی نظر اوپر 2 کووں پر پڑی جو لڑ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو مار دیا اور مرا ہوا کوا نیچے آ کے گرا۔ جیتے ہوئے کوے نے مٹی ہٹائی، گڈھا کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ یہ سب قابل دیکھ رہا تھا۔ اس سے ترکیب آئی اور اس نے حامل کو مٹی میں دفنا دیا اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلا انسان دفن ہوا۔ قابل نے جو بھی کیا اس سے وہ شرمندہ تھا۔ اس پہ شیطان کی جیت ہوئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت سے غمزدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا تھا، ایک کی موت ہو گئی تھی اور ایک کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی۔ کافی وقت کے بعد پیغمبر کو اور بھی اولادیں نصیب ہوئی۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب پیغمبر کو احساس ہوا کہ ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے سیدھ کو اپنا وارث بنایا، اور جب موت کے فرشتے ان کے گھر آئے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔ چلیے اب ہم آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ نے پیغمبر کو کیا کھانے کو منع کیا تھا؟ دوسرا سوال، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ تیسرا سوال، آدم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ چوتھا سوال، کیا آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے پیغمبر آئے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں بتاؤ۔